اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین کرام، اصحاب منتجبین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ آج حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کے بارے میں گفتگو ہوگی، لیکن یہ اتنے جلیل القدر صحابی ہیں، ان کے بارے میں اتنے فضائل بیان ہوئے ہیں کہ میں مجبور ہوں کہ میں اس سلسلے کو 2 قسطوں میں تقسیم کروں۔ آج آپ کی خدمت میں کچھ عرائض پیش کروں گا اور کچھ عرائض کل آپ کی خدمت میں دوسرے وائس نوٹ میں پیش کروں گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بالخصوص ہم شیعوں کے لیے۔ کیونکہ جہاں پر بھی حدیث قصہ پڑھی جاتی ہے وہاں پر ان صاحب کا ذکر ہوتا ہے، کیونکہ یہ راوی ہیں حدیث قصہ کے۔ اس کے علاوہ بہت ساری دیگر کتب کے اندر بھی ان کی روایات نقل ہوئی ہیں۔ شیعہ اور سنی دونوں محدثین نے، جو تاریخ دان ہیں، جو روایات لکھتے ہیں، انہوں نے ان سے روایات نقل کی ہیں کہ بہت ہی بڑے معتبر قسم کے راوی تھے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جنگ بدر کے وقت ان کی عمر 18 سال تھی، 18 سال کے نوجوان تھے، اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بیعت عقبہ دوم جو ہوئی تھی اس میں بھی یہ شریک تھے اپنے والد صاحب کے ساتھ۔ اس کے بعد مدینہ آئے، وہاں پر آ کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سچے سپاہی کے طور پر خدمت کی۔ ایک جنگ ہے جس کا نام ہے ذات الرقاع۔ ذات الرقاع غزوہ ہے، اس میں جب اسلامی فوجیں جانے لگیں تو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری بھی ان کے ہمراہ جانے لگے۔ ان کا جانور، کیونکہ یہ غریب تھے، مالی مشکلات کا شکار تھے، تو ان کا یہ جانور بہت ہی کمزور اور نحیف تھا۔ یہ جانور راستے میں غش کھا کر گر گیا۔ لوگ آگے نکل گئے اور حضرت جابر پیچھے رہ گئے تو رونے لگے پریشان ہو کر کہ میں اس عظیم جہاد کی نعمت سے محروم ہو گیا۔ ان کو لگا کہ یہ میدان جنگ میں نہیں پہنچ پائیں گے۔ یہ رو رہے تھے کہ اب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ بعض ایسی جنگیں ہیں جن میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود لیڈ نہیں کیا، یعنی لشکر کی سپہ سالاری نہیں کی، یہ لشکر کے آگے جانے کی بجائے پیچھے پیچھے چلتے تھے کچھ افراد کے ساتھ۔ اور فارچونیٹلی یہ خوش قسمتی کہی ہے جابر کی کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غزوہ ذات الرقاع کے اندر بھی پیچھے پیچھے چل رہے تھے کچھ افراد کو لے کر۔ تو یہ جب آگے گئے تو دیکھا کہ ان کو حضرت جابر نظر آئے اور وہ رو رہے ہیں۔ پوچھا جابر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ، یہ میرا جانور کمزور تھا، نحیف تھا، یہ غش کھا کر گر گیا ہے، اب مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں جہاد کی نعمت سے محروم نہ ہو جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے عصا لیا اور اس عصا سے تھوڑا سا دھکا دیا جانور کو، تو وہ جانور اٹھ کھڑا ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جابر ساتھ سفر شروع کرنے لگے۔ اس سفر کے دوران مکالمہ ہوتا ہے جس کے اندر بہت سارے سوالات اور جوابات ہوتے ہیں حضرت جابر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، لیکن چند نکات اس میں سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اختصار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جابر سے پوچھا جابر تمہارے پر کوئی قرضہ تو نہیں ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ میرے پر تو کوئی قرضہ نہیں ہے، لیکن بابا پر بہت قرضہ تھا، وہ قرضہ چھوڑ کر گئے ہیں جو مجھے ادا کرنا ہے۔ دوسرا سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیا کہ جابر بتاؤ یہ جو جانور جس پر تم سواری کر رہے ہو اس کی قیمت کتنی ہے؟ جابر نے قیمت بتا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ چلو معاملہ طے ہو گیا، یہ جانور میرا ہوا، جب مدینے پہنچیں گے تو میں آپ کو اس کی قیمت ادا کر دوں گا۔ جب مدینے پہنچے، یہاں پر ایک نکتہ ہے، جب مدینے پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جابر نے رقم بتائی تھی اس سے زیادہ رقم ان کو عطا کی۔ کیوں؟ کیونکہ جانتے تھے کہ ان کی مشکل ہے اور یہ مالی لحاظ سے تنگی کا شکار ہیں اور مقروض بھی ہیں۔ یہاں پر ہمارے لیے ایک نکتہ ہے، یہ ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی تو کر سکتے تھے کہ پورے کی پوری رقم دے دیتے ایسے ہی بغیر وہ جانور خریدے۔ وہ ناکارہ جانور خریدا، وہ کسی کام کا جو جانور نہیں تھا، دو غش کھا کے گر رہا تھا، وہ خریدا، لیکن کچھ خرید کر اس کے بدلے میں جابر کی مدد کی۔ یہاں پر ہمارے لیے نکتہ ہے، ہماری سوسائٹی کے اندر بہت سارے افراد ایسے ہٹے کٹے گھوم رہے ہوتے ہیں کٹوری لے کر، نہ ان کو کوئی بیماری ہے، نہ کوئی ان کو مشکل ہے، جسمانی طور سے بھی سالم ہے، لیکن پھر بھی بھیک مانگ رہے ہیں اور ہم ان کو دیتے ہیں، ٹھیک، ہم ان کو بھیکاریوں کو دیتے ہیں، یہ ان کی انکریجمنٹ ہوتی ہے،
ٹھیک ہے نا، اور ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں نا بہت سارے فقیر بڑھتے جا رہے ہیں. ٹھیک، تو اب جب آپ ان کو فری میں دے رہے ہیں سب کچھ، ان کی مدد کر رہے ہیں، تو وہ کیوں پسینہ بہا کر کچھ کمائیں گے؟ تو یہ ہماری سوسائٹی کا ایک ناسور بن گیا. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ثواب کا کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قصے کے اندر، کیونکہ جابر کو کوئی ضرورت نہیں تھی، جابر مفت خور نہیں بنتے، اگر ان کی مدد ایسی کر دی جاتی بغیر جانور خریدے پھر بھی صحیح تھا، وہ تو جلیل القدر صحابی تھے. لیکن اس کے اندر ہمارے لیے نکتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ تنبیہ کر رہے ہیں کہ جب بھی آپ کسی کی ہیلپ کریں تو اس سے کوئی پروڈکٹ لیں یا سروسز لے کے اس کے بعد اس کی مدد کریں، بے شک اس کو زیادہ پیسے دیتے. جیسا کہ حضرت قاضی طباطبائی کے بارے میں چند روز پہلے میں نے آپ کی خدمت میں نقل کیا تھا کہ وہ گلی سڑی سبزیاں لیتے تھے اور اس مد میں اس جو بندہ تھا سبزی فروش، اس کی مدد کیا کرتے تھے. دوسرا سوال جو حضرت جابر سے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اس کے اندر بھی ہمارے لیے ایک نکتہ ہے. فرمایا جابر شادی کی ہے؟ جواب دیا یا رسول اللہ بالکل کی ہے. کہا کس سے کی؟ کہا ایک بیوہ ہے فلاں قبیلے کی، اس سے شادی کی ہے. کہا بیوہ سے کیوں شادی کی؟ اپنی ہم عمر لے لیتے، تم تو ابھی جوان ہو. بڑا زبردست قسم کا جواب دیا. فرمایا یا رسول اللہ میرے گھر میں میری چھوٹی چھوٹی بہنیں، ان کو گھر چلانے کا سلیقہ ابھی تک نہیں آیا، وہ گھر نہیں چلا سکتی، تو میں نے سوچا کہ ایک ایسی بزرگ خاتون لاؤں جو ان کو بھی تربیت کرے اور میرا ازدواجی مسئلہ بھی حل ہو جائے. دیکھیے یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ عرب ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ، یہ مدینہ کے وہ عرب ہیں جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت تو دیکھیے اتنا بڑا عظیم انقلاب ان کی زندگی میں برپا کیا کہ انہی میں سے ایک عرب جابر نامی کہتا ہے کہ مجھے خواہشات نفسانی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے نوجوان لڑکی نہیں چاہیے، لیکن میری بہنوں کی تربیت ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل بیاہ کے جب وہ کسی کے گھر پہ جائیں تو ان کو تانے پڑیں. یہ ہے انقلاب، یہ ہے تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یہ دل تھا، یہ قلب تھا حضرت جابر کا کہ اس تربیت کو ہضم کر کے اس پر عمل کیا. تو خداوند متعال سے دعا ہے کہ خدا ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ان بزرگان کی سیرت پر عمل کریں. انشاءاللہ اگلی وائس میں پھر حضرت جابر کے بارے میں کچھ اور فضائل آپ کی خدمت میں بیان کروں گا، بالخصوص ان کی حضرت امام حسین علیہ السلام سے محبت اور حضرت علی علیہ السلام سے محبت کا ذکر ہوگا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.